عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے؟ اچھے سے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک. چلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو میں آپ کو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ کل میں آپ کو کوشچنز وہ پہنچ گئے ہیں آپ کو اس کے کوشچنز خلابات کے کوشچنز پہنچے؟ یس میم. چلو وہ سارے ہیں تو اس کے بھی انشاءاللہ یس میم. میں بھی
تو اس طرح سے اب سوالات ہیں. پہلا سوال میں نے آپ کو کل پہلا سوال اس کا جو ہے وہ ہے الفاظ معنی. الفاظ معنی کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا پڑھائی میں نے وہ الفاظ معنی آپ کو, تو آپ ان کو یاد کریں گے اچھی طرح سے. تو اب ہے سوال نمبر 2 جو آپ کی کتاب میں ہے 88 پیج نمبر پر 88 پیج نمبر پر ہے. تو آپ کھولو کتاب اور دیکھو کہ کون سا کوشچن کیا, کس کوشچن کا کیا آنسر ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھو کس کوشچن کا کیا آنسر ہے. گوتم بدھ کا اصل نام کیا تھا, تو وہ کہاں پیدا ہوئے. گوتم بدھ کا اصل نام کیا تھا, آپ کو میں نے پڑھایا کیا تھا اس کا اصل نام. چلو بیٹا شاباش بتاؤ, ہاں کیا تھا گوتم بدھ کا اصل نام. ہاں سدھارتھ تھا اس کا اصل نام. اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے, وہ کہاں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے. وہ کہاں پیدا ہوئے, گوتم بدھ کہاں پیدا ہے. وہ نیپال کے موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے. چلو ٹھیک ہے. نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں وہ پیدا ہوا. یہ تھا اس کوشچن کا آنسر جو پہلا والا کوشچن ہے. اب دوسرا کوشچن ہے, گوتم بدھ نے کس عمر میں زندگی سے کنارہ کشی کی. کب وہ زندگی سے اس نے سنیاس لیا اور وہ گئے کسی پیڑ کے نیچے, وہاں پر خدا کی عبادت کرنے لگے. تب اس کی عمر کیا تھی. 29 برس کی عمر. گوتم بدھ نے اپنی ازواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا. 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا. یہ تھا دوسرے کوشچن کا آنسر. پھر ہے تیسرا کوشچن, گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے وہ. انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بیشتر انسان غریب ہیں اور محرومی کے سبب وہ ابتلاؤں میں گھیرے رہتے ہیں. حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں. نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے. صدارت نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسلطوں سے بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی. تو جب اس نے اس پر سوچنا شروع کیا تو اس نے زندگی سے کنارہ کشی کی. تو وہ ایک یوگی بن گئے اور یوگی بن کے اس نے اپنی زندگی گزاری. پھر میں ایک بار بتاؤں گی کیا ہے اس کا آنسر. کوشچن نمبر 3 گوتم بدھ یوگی اور کیا بنو سو یوگی سو مست کلندر اس ونان پن پاٹن. تو یوگی ونان یہ سا یہ ہندی لفظ یوگی کو یوگ کی ورزش کرنے والا, یوگ کرنے والا تو مذہبی ورزش کرنے والا تم یوگی ونان. وچ لوگ ہسا بیشتر انسان غریب تو تمن آرام ملان آسائش ملان. زن جان لوگ زن گزار اصل تم تہ ناخوش روزان. لوگ بیمارن ہند شکار گژھان آخر تم مران. صدارتن کور ات پہ غور تو تمس آئی کہین تہ وتھا اتہ کہ ان چیزن نش دور گھنس کیا طریقہ تو بالآخر کر تم یہ سا یہ زندگی نش کنارہ کشی تو سہ بنو اخ یوگی. تو یہ تھرڈ کوشچن. یہ تریم کوشچن تہذ کتاب من تمیک آنسر. پتہ بیاکھ کوشچن یت من ژوٗرِم کوشچن. وۄنۍ ژوٗرِم کوشچن گوتم بدھ کی تعلیمات میں سے 4 اعلیٰ سچایا کون کون سی ہے. کم ات مز اعلیٰ سچایا کیا گوتم بدھ اپنی جبری حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے. دوسرا ہے سچایا ہے ان کی. ہاں تیسرا ہے خواہش کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اور چوتھا ہے اس کا علاج نہ پڑی تپس ہاں. تو اس لیے پسند 4 اعلیٰ سچایا 4 نوبل ٹروتھ کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے. اول انسانی زندگی اپنی جبری حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے.
دوم دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا، سوم خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اسے اصطلاح نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیح کرنے کے ہے۔ چہاروں اس کا علاج نہ کبھی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ ذریعے سے میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ گوتم کی زندگی کے 4 اعلیٰ اصول ہیں۔ تو اب ہے پھر ہے اس میں اور ایک کوشچن، یہ 8 راست راہوں سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کے کتاب پر لکھے ہیں 8 اعلیٰ راہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ یہاں پر ہے کہ اپنی حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے ہیں، جن کو اشٹانگ مارگ 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 اصول یہ ہے: صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے۔ پھر ہے صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہے صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بری بات چیت یعنی شیرین بیانی ضروری ہے، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ چوتھا ہے صحیح علم یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا۔ پانچواں ہے جائز حلال کمائی یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ چھٹا ہے صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پیرا گندا نہ ہو، اس میں برے خیال پیدا نہ ہو۔ نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا۔ تو 8واں ہے صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا۔ یہ ہے 8 اصول جو گوتم بدھ نے 8 راست راہوں سے کیا تمن نش کیا مطلب ملان۔ تو یہ اخ جواب۔ پتہ ات من پتہ کوسچن نمبر 3 پیج نمبر 59 پہ۔ تھی تھو پن کتاب اتھس کیٹن تو تبت وچھ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑیے۔ کالم الف تو کالم بے جوڑن۔ گوتم بدھ کس تسا ونی میں تھی؟ بدھ مت کا بانی۔ گوتم بدھ بدھ مت کا بانی۔ بدھ مت کا بانی، شاباش۔ بانی، ہاں بانی، بھاری نہیں ہے، بانی ہے، بدھ مت کا بانی۔ کپل وستو کیا ہے؟ شمالی ہندوستان کا ایک شہر۔ ہندوستان کا ایک شہر، شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے یہ۔ ایک شہر۔ یوگ مذہبی ورزش۔ یوگ مذہبی ورزش۔ 4 اعلیٰ سچایا، بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔ 4 اعلیٰ سچایا، بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔ راست تفکر، یہ ہے 8 راست راہوں میں سے ایک۔ چلو ہاں پھر سے میں بتاؤں گی۔ گوتم بدھ کیا کرے میں بیچ سے چلو بیٹا آگے میں بتاؤں گی آپ کو۔ گوتم بدھ مت کا بانی، کپل وستو یا شمالی ہندوستان کا ایک شہر، یوگ مذہبی ورزش، 4 اعلیٰ سچایا، یہ بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔
اور راست تفکر 8 راست راہوں میں سے ایک. تو یہ ایک تھا شہر. ہاں یہ تھے یہ کوشچن نمبر 3 تھا. اور کوشچن نمبر 4 جو ہے خالی جگہ بھر لیجیے. جو خالی جگہ ہے ان کو ہمیں بھرنا ہے مناسب طریقے سے. جو مناسب الفاظ لگیں گے وہی لگانے ہیں. اگر بنیاد درست ہے تو ڈیش درست ہوگی. رول نمبر 1 زندگی. آپ بتاؤ. رول نمبر 1 رول نمبر ارتضا آپ بتاؤ. اگر بنیاد درست ہے تو زندگی. ہاں زندگی درست ہوگی. چلو درست ارادہ ہی ڈیش کی راہ دکھاتا ہے. رول نمبر 2 آپ بتاؤ. رول نمبر 2 ہاں شاباش. رول نمبر 2 نروان. ہاں نروان کی راہ دکھاتا ہے. چلو رول نمبر 3 کے لیے کوشچن. غلط گفتگو ڈیش کو دعوت دیتی ہے. غلط گفتگو ڈیش کو دعوت دیتی ہے. اگر اس غلط کت گژھان تم کت دعوت دیوان. غلط میں گفتگو بولوں. ڈیش کو دعوت دیتی ہے. میں بولوں. کہاں ہے رول نمبر 3 میں سعدیہ. بولوں. ہاں بتاؤ. جھگڑے. جھگڑے کو دعوت دیتی ہے. ہاں چلو رول نمبر 5 آپ بتاؤ. رول نمبر 5 بد چلنی سے دور رہنا اور ڈیش کرنا. خدمت خلق. ہاں خدمت خلق کرنا. شاباش بہت خوب. رول نمبر 15 سیرت جان. محنت اور ڈیش سے اپنے لیے روزی کمانا. ہاں محنت اور ڈیش سے اپنے لیے روزی کمانا. کیا آئے گا. وہ شاید اس نے موبائل پر اپنا یہ رکھا ہے تو چلی گئی ہے. جو بچہ ایسا کرتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا ہے. چلو رول نمبر 23 آپ بتاؤ. اس کا ایمانداری. ہاں شاباش ایماندار سے. یہ بہت اچھی لڑکی ہے روز کلاس دیتی ہے. انشاءاللہ اس کو امتحان میں پورے مارکس میں دوں گی. ہر ایک کلاس یہ دیتی ہے. کبھی بھی یہ کلاس مس نہیں کرتی ہے. ذہن کو پوری طرح ڈیش کرنا. 22 میں سے ہے حیدر علی. آپ بتاؤ. حیدر علی. حیدر علی. حیدر علی موبائل تراوان تو بس پتہ تیلی مٹان پتہ دوانے کلاس. چلو حیدر علی بتاؤ. یہ کوشش رکھنا کہ ذہن پیرا گندا نہ ہو. یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پیرا گندا نہ ہو. ذہن کو پوری طرح ڈیش رکھنا. کیا آئے گا اس کو. ذہن کو پوری طرح ڈیش رکھنا. کیا آئے گا بتاؤ کوئی بھی. بیدار. بیدار رکھنا. شاباش. درست طریقے سے ڈیش کرنا. سوچ بچار کرنا. سوچ بچار کرنا. پھر میں یہ ایک بار بتاؤں یہ الفاظ. اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہوگی. درست ارادہ ہی نروان کی راہ دکھاتا ہے. غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے. بد چلنے سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا. محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا. یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پیرا گندا نہ ہو. ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا. درست طریقے سے سوچ بچار کرنا. یہ تھا آپ کا آج کا لیسن. تو جو میں نے آپ کو سارا کروایا تو اس طرح سے میں آج آپ کو یہ سبق سمجھا بھی رہی ہوں. تو چلو اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھو اور مجھے میں آپ کو یہ سبق سمجھاؤں گی بھی. اگر آدھا ہی آج ہوگا تو آدھا ہی کل انشاءاللہ باقی میں پھر کراؤں گی. گوتم بدھ کا جو اصلی نام تھا وہ سدھارتھ تھا. وہ بدھ مت کے یعنی اسی نے گوتم بدھ ہی نے بدھ مت کی بنیاد ڈالی ہے. اسی لیے یہ بدھ مت کا بانی ہے. جو دنیا کے مذہب واحد ہے اور مذاہب اس کی جمع ہے. اس کی واحد آتی ہے مذہب. الف کو کاٹنا ہے تو پھر مذہب بن جاتا ہے.
سے جو بھی مذاہب دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہے بدھ مت بھی. صدارت کپل وستو کے جو کپل وستو کا راجا تھا اس کا بیٹا تھا. نیپال کے سرحد جو ہے نزدیک شمالی ہندوستان کا وہاں ایک شہر ہے شمالی ہندوستان کا صدارت جس کی ذات گوتم اس کی ذات تھی اور قبیلہ شاکیہ اس کا تھا. گوتم ذات تھی اور قبیلہ تھا شاکیہ جس قبیلے سے یہ تھا. نیپال کی موجودہ سرحدوں کے درمیان بیچ میں لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا ہے گوتم. 19 برس کی عمر میں اس نے اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے مامتری بہن سے خاندر کورمتن. شاہی محل میں پرتیش ماحول میں بڑے ایش آرام کس ماحول میں پرتیش کو ایش آرام کے ماحول میں انہوں نے مشاہدہ کیا سوچ وچار کیا یا معائنہ کیا سوچ وچار کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں بہت سارے بہت زیادہ. بیشتر کا مطلب ہے بہت سارے انسان جو ہے وہ غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب محرومی کہتے ہیں کہ دوری کسی چیز سے دوری ہونا کسی کوئی چیز نہیں ملنا اس کو کہتے ہیں محرومی. اس کی وجہ سے وہ ابتلاؤں میں گھیرے رہتے ہیں مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس و ناخوش جو امیر لوگ ہوتے ہیں دولت مند لوگ اہل ثروت کا مطلب ہے امیر لوگ دولت مند لوگ وہ بھی ناخوش رہتے ہیں. نیز ہر شخص بیماری کا شکار اور جو بھی انسان اس میں ہے تو ہر ایک انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. صدارت نے غور کیا اس پر سوچا کہ کوئی ایسی کیفیت کا مطلب ہے حقیقت کہ جو ان عارضی کو نہ رہنے والی مستقل اس کی ضد ہے جو رہنے والی ہوتی ہیں مستقل ہمیشہ کے لیے مسرتوں خوشیوں سے جو بلا آخر موت اور بیماری سے پھر انسان کو موت مل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے. مورا خالی جس کو کہتے ہیں خالی جس میں کچھ نہیں ہو اور دائمی وہ ہمیشہ رہنے والی مسرت کی حامل ہو. تو اس میں خالی صرف جو کبھی بدلتی نہیں ہے دائمی مسرت کبھی انسان کو وہ خوشیاں نہیں ملتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے خوشیاں. 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کی. جو اس نے شادی کی تھی اپنی ماموزاد بہن کے ساتھ تو اس نے یہ اس شادی کو چھوڑ دیا اس نے اور چلا گیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا. تو اس نے اپنے آپ کو سچائی کے لیے ایسا چن لیا منتخب کر لیا یہ اور وہ محل سے روانہ ہو گئے اپنی عالی شان مکان گھر سے وہ چلے گئے. انہوں نے اپنی بیوی اپنے نومولود بچے جو کبھی کچھ دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا اور تمام دنیاوی آسائش کو ترک کر دیا. جو دنیا کے آرام ہوتے آسائشیں ہوتے ان کو اس نے چھوڑ دیا. وہ ایک مخلص غریب یوگی بن گئے یوگ کرنے والا مذہبی یہ ورزش کرنے والا بن گیا مذہب پر چلنے والا بن گیا. کچھ عرصہ کچھ وقت انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا. جو بڑے بڑے یوگی عالم تھے ان سے اس نے جانکاری حاصل کی علم کو جانکاری حاصل کرنا. ان کے افکار فکر کی جمع سے مکمل آگاہی حاصل ہونے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے. تو اس نے اچھے لوگوں سے استفادہ کیا ان کے پاس گئے ان کے خیالات کو سمجھا تو ان سے تبادلہ خیال کیا تو اس کو اطمینان بخش مسائل اپنے جو انسان کو اطمینان دے مسائل تو ایسے مسائل اس نے ڈھونڈنے شروع کیا. یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہین سچ کے راست کو ہموار کرتا ہے. جو بہت ہی یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن ذہن انسان آسہِ بلند ذہن آسٮ۪س سچ کے راستے کو ہموار کو برابر سچائی برابر کرنٕچ کوشش کران. گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش بنو پان تہ اخ سنیاسی اخ فقیر بنو تو سنیاسی کو اخ فقیر اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیت کے مراحل سے گزرتے. واریاہ وقت کر تم یہ سا کیا کورن فاقے روزان کھیوان کہین تو خود پانس پانے تکلیف دِوان اذیت دینا گو تکلیف دینا تو وتو گزرو سہ آخر کار سے اور
ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں اب ہاں پیدا پتہ گو تمس یہ الہام کہ دپوس اگر ہسا پنس پانس اذیت دت تکلیف دکھن تو ام سے نسا بنی نہ کہین تہ اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت سے نہ دے سکی یہ محنت ام کر ریاضت کو محنت تم محنت واتن سہ پزس نزدیک کی چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک پتہ تھی باقاعدہ کھوان چوان اور فاقہ کشی کو ترک کیا فاقہ جو روزن کورن ترک تو یہ آج سمجھو میں تھی ییژہن پگہ سمجھا بہ تہ امہ کھت برونٹ کن اس باقی آسی لیسن کوسچن آنسر ون میں تھی انشاءاللہ میں بھیجوں گی بھی آپ کو یہ کوسچن آنسر وغیرہ تو آج کا لیسن جو تھا وہ یہاں تک ہی ہوا کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تو آپ کتاب لے کے آئیں گے تو اس طرح سے یہ لیسن مکمل ہونے کے بعد آپ کے جو 4 اسباق تھے وہ میں نے آپ کو مکمل کروائے تو اب ہم کشمیری کی طرف زیادہ دھیان دیں گے میں اب آپ کو زیادہ کشمیری پڑھاؤں گی گرامر اور کراؤں گی تو اس طرح سے آپ کا آج کا کلاس جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے تو پہلے میں جو بعد میں کچھ بچے آئے ہیں ان کی اٹینڈنس میں کروں گی پہلے کون کون آیا پہلے ساجد کہاں سے آج ٹپک پڑا ساجد آپ کہاں سے آج یس میم چلو ٹھہرو اشبا یہ اشبا کون ہے اشبا آج پہلی بار کلاس میں آ رہی ہے آپ کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آج آپ کلاس دے رہے ہیں بہت جب سے میں کلاس دے رہی ہوں تب سے آج آپ نے کلاس جوائن کیا ہے چلو بس آج کے لیے بس اتنا ہی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ میم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ حافظ میم السلام علیکم میم وعلیکم السلام اللہ حافظ میم